کرونا تیرا شکریہ۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے بالکل ٹھیک سنا۔ بے شک دنیا میں کوئی چیز بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان، اور بے شک کرونا بھی جو کچھ کر رہا ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہے۔ تو آخر یہ کرونا جیسی بیماریاں یا مصیبت و پریشانیاں ہم پر کیوں نازل ہوتی ہیں؟ آئیے کچھ اپنا اور اپنے لائف سٹائل کا محاسبہ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کرونا ہمارے لیے رحمت ہے، سزا ہے، وارننگ ہے، یا قدرت نے اپنے عطا کیے گئے خوبصورت سسٹم کو، جس کا ہم نے اپنے انا، غرور، تکبر اور جہالت سے بیڑا غرق کیا ہے، اس سسٹم کا ریسیٹ بٹن دبا دیا ہے۔ ویسے کسی مسلمان تو کجا کسی انسان کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ انسان کے کسی قاتل کی تعریف و توصیف کرے، مگر شریعت میں بیماری کو برا بھلا کہنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے کہ یہ انسان سے اس کے گناہوں کو دور کرنے کا سبب بنتی ہے۔ پھر اگر بیماری کرونا جیسی ہو تو اسے برا بھلا کہنا تو دور، اس کا شکریہ ادا کرنے کا دل کرتا ہے۔ شکریہ اس وجہ سے نہیں، اس کے باعث اسکول، کالجز، یونیورسٹیز وغیرہ بند ہیں اور بچے چھٹیاں انجوائے کر رہے ہیں، نہ اس وجہ سے کہ سرکاری و نجی دفاتر بھی بند ہیں، نہ ہی کاروباری مراکز اور مارکیٹوں کی بندش کی وجہ سے میں اس کا شکر گزار ہوں، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سے مسائل اور شدید دقت کا بھی سامنا ہے۔ دراصل کرونا کا شکریہ ادا کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اس نے زندگی کی حقیقت سب کے سامنے کھول کر بیان کر دی ہے۔ اگر کرونا نہ ہوتا تو ہم اپنی پرانی ڈگر پر مادیت سے معمور زندگی میں ہی دھنستے رہتے، ہمیں کبھی احساس ہی نہ ہو پاتا کہ ہماری زندگی میں سب سے اہم چیزیں کون سی ہیں، کون لوگ ہیں ہماری حفاظت جن کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ کرونا نے ہی ہمیں احساس دلایا کہ ہمارے ارد گرد زیادہ تر چیزیں عارضی ہیں جن کی ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں۔ کرونا کے باعث ہی ہمیں علم ہوا کہ کام، جم، شاپنگ مالز، فلموں، سینما، اسپورٹس اور سماجی محافل کے بغیر بھی زندگی کا پہیہ رواں دواں رہ سکتا ہے۔ اگر کرونا نہ ہوتا تو ہمیں کیسے احساس ہوتا کہ ہماری زندگی میں ہماری فیملی، ہمارے گھر والوں، والدین، بہن بھائیوں اور بیوی بچوں کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے۔ کرونا کا شکریہ اس لیے بھی کہ اس نے ثابت کر دیا کہ ہم دھوکے میں تھے، کہ جب دنیا میں اتنے برانڈز نہیں تھے تو دنیا تب بھی چل رہی تھی، جب ہم ہفتے میں 2 بار ریسٹورنٹ نہیں جاتے تھے تو دنیا تب بھی چل رہی تھی، جب شاپنگ مالز نہیں تھے دنیا تب بھی چل رہی تھی، کبھی اتنی مصروفیت نہیں تھی دنیا تب بھی چل رہی تھی، کبھی ہم سوشل نہیں تھے دنیا تب بھی چل رہی تھی، کبھی ہر سال ہم چھٹیاں منانے دوسرے ممالک نہیں جاتے تھے تو دنیا تب بھی چل رہی تھی، کبھی دنیا اتنی آرٹیفیشل نہیں تھی تو دنیا تب بھی چل رہی تھی۔ دراصل آج صرف آرٹیفیشل لائف کو فرق پڑا ہے، حقیقی اور سادہ لائف سٹائل کو فرق نہیں پڑا۔ پودے آج بھی اگ رہے ہیں، پھول آج بھی کھل رہے ہیں، کھیت لہلہا رہے ہیں، دریاؤں کا پانی بہہ رہا ہے، سمندر اسی طرح ٹھاٹھے مار رہا ہے، بادل برس رہے ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں، مرغیاں بھی انڈے دے رہی ہیں، رزق بھی سب کو مل رہا ہے۔ ہم احساس کرنے والی قوم ہیں، کوئی بھوکا نہیں سوتا، ہم ایک دوسرے کا احساس کر کے سب کو کھانا کھلانے والوں میں سے ہیں۔ مت بھولیے صرف آرٹیفیشل لائف سٹائل کو فرق پڑا ہے، حقیقی زندگی آج بھی ویسے ہی ہے، فضول خرچیاں ختم ہو گئی ہیں۔ کرونا نے ہمیں بتا دیا کہ ہم دھوکے میں تھے۔ آج کرونا کی وجہ سے پورے گھر والے اکٹھے بیٹھنے لگے، ایک دوسرے کی کہانیاں سننے لگے، دادی نانی کی کہانیاں سننے لگے، لوگ سادگی کی زندگی کی طرف لوٹ آئے اور ہمیں حقیقت پتہ لگی کہ روٹی تو اچار اور مربے کے ساتھ بھی کھائی جا سکتی ہے۔ معلوم ہوا کہ بازار، مارکیٹیں شام کو جلدی بند ہو سکتی ہیں۔ کرونا نے ہمیں بتا دیا کہ ہم دھوکے میں تھے۔ میں کرونا کا شکریہ اس وجہ سے بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے عالمی دوغلا پن کھل کر سامنے آ گیا۔ اگر کرونا ہم پر حملہ آور نہ ہوتا تو کیسے پتہ چلتا کہ محض اسلحے کی بنیاد پر ملک کی حفاظت نہیں ہو سکتی؟ صرف سرحدوں پر باڑ لگانے سے سرحدوں کو محفوظ نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر آپ آسٹریلیا یا امریکہ کی طرح دنیا سے الگ تلگ ہیں تو بھی آپ محفوظ نہیں، کیونکہ آپ کا مستقبل گلوبل ولیج ہی سے منسلک ہے۔ اگر آپ بہت ترقی یافتہ ہیں تو بھی کسی غریب افریقی یا ایشیائی ملک کا
ایک چھوٹا سا وائرس بھی آپ کو تباہ و برباد کرنے کو کافی ہے۔ اگر آپ کا GDP بہت بلند ہے تو بھی ایک چھوٹا سا وائرس آپ کو گھٹنوں پر لا سکتا ہے۔ آپ دنیا کا خوبصورت ترین ملک ہیں تو بھی آپ کی سیاحتی انڈسٹری مفلوج ہو سکتی ہے۔ آپ ٹیکنالوجی کی بادشاہ ہیں تو بھی آپ بے بسی محسوس کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے یہاں کسی کو خیال آئے کہ صرف میڈیکل سائنس ہی ترقی کی راہ ہے، تو اس کا جواب بھی نفی میں ہے۔ آج جس مشترکہ عالمی دشمن کا ہمیں سامنا ہے وہ میڈیکل سے تعلق رکھتا ہے۔ کل تک جن دشمنوں سے ہمارا پالا پڑتا تھا وہ جدید جنگی ہتھیاروں سے دبکتے تھے، اور ممکن ہے آنے والے کل جس دشمن کا ہمیں سامنا ہو وہ IT یا ایسی ہی کسی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو۔ اس کا سبق یہ ہے کہ کوئی ایک نہیں، تمام شعبے برابر اہمیت کے حامل ہیں۔ اگر صرف مادی ترقی ہی حفاظت و بقا کی علامت ہوتی تو سوویت یونین کبھی نہ ٹوٹتا۔ معاشی، مادی اور سماجی ترقی سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ اگر کرونا نہ ہوتا تو بھارت سمیت باقی دنیا کو کیسے احساس ہوتا کہ لاک ڈاؤن، کرفیو، گھروں سے نکلنے کی پابندی اور غذا کی کمی کا خوف کیا ہوتا ہے۔ کشمیر، روہنگیا، فلسطین، یمن، شام، عراق اور دوسرے جنگ زدہ علاقوں میں محصورین کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ کرونا کا شکریہ اس وجہ سے بھی بنتا ہے کہ اس نے 9/11 کی طرح تاریخ کی مزید اقسام متعارف کروا دی ہیں۔ اب موجودہ ادوار کی تاریخ پری کرونا اور پوسٹ کرونا ادوار کی نسبت سے بھی یاد رکھی جائے گی۔ کرونا کی تعریف و تحسین اس بات پر بھی بنتی ہے کہ اس نے تمام ملکوں کو پرانی دشمنیاں، رنجشیں اور قدورتیں بھلا کر نئے سرے سے پرعزم ہو کر مشترکہ دشمن کے خلاف صف آرا ہونے کا موقع دیا ہے۔ اگرچہ اس حوالے سے میں زیادہ خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں کہ حالات بہتر ہوتے ہی پرانے کھاتے پھر سے کھل جائیں گے، مگر اور یہ بھی کرونا کے ہی سبب ہوا کہ ہمیں علم ہوا کہ باقی تمام دنیا کو بھول بھال کر اپنے اندرونی مسائل کے خلاف متحد ہونا ہی ہمارا اصل کام ہے۔ اگرچہ اس بات سے بہت سے لوگ اختلاف کریں گے، مگر میں کرونا کا اس وجہ سے بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے سب کو ایک بار آخرت اور موت ضرور یاد دلائی ہے۔ اگر اخبارات اور نیوز چینلز کا مطالعہ مشاہدہ کریں تو علم ہوگا کہ جب سے کرونا کی وبا پھیلی ہے ہمارے ملک سمیت عالمی سطح پر جرائم کا گراف تنزلی کا شکار ہے۔ ریپ، بالخصوص چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیے گئے ریپ اور پھر ان کے قتل کے واقعات میں بھی نمایاں کمی آئی ہے۔ ممکن ہے کہ اس میں لاک ڈاؤن اور کرفیو کا بھی عمل دخل ہو، مگر اس ضمن میں مہلک وبا لگ جانے کا خوف بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ کرونا کے سبب جو سب سے اہم کام ہوا ہے وہ سب کے منافقانہ رویوں کا عیاں ہو جانا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک نے اپنی معیشت بچانے کے لیے مرکزی بینکوں میں کھربوں ڈالر مختص کر دیے ہیں۔ اس مقصد کے لیے برطانیہ نے 39 ارب ڈالر سے زائد، اٹلی نے 28 ارب ڈالر سے زائد، امریکہ نے 8.8 ارب، چین نے 16 ارب، جاپان نے 10.6 ارب، جنوبی کوریا نے 9.8 ارب اور آسٹریلیا نے 13 ارب ڈالر خرچ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ عالمی ادارے صحت کے کرونا فنڈ میں جمع شدہ 23.5 کروڑ ڈالر سے زائد رقم اس کے علاوہ ہے۔ اگر صرف مذکورہ 7 ممالک کے مختص کردہ پیسوں ہی کو پوری دنیا کی آبادی پر تقسیم کیا جائے تو یہ 13 ڈالر فی گز سے زیادہ رقم بنتی ہے، جبکہ پوری دنیا میں غربت کے خاتمے کے لیے اس کا شاید نصف بھی نہیں چاہیے۔ شرح سود میں بھی مسلسل کمی کی جا رہی ہے کہ اس کے بغیر مالی استحصال کا خاتمہ ممکن نہیں، مگر عام حالات میں جی بھر کر لوگوں کو لوٹا جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ سندھ حکومت جس نے کرونا سے نمٹنے کے لیے 3 ارب سے زائد کا فنڈ مختص کیا ہے، تھر کے حالات میں بہتری کے لیے ابھی تک کچھ نہیں کر سکی، حالانکہ ہر سال اوسطاً 700 سے زائد بچے تھر میں محض افلاس اور بھوک کے سبب ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اگر کرونا نہ ہوتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ حکومتیں کیا کچھ کر سکتی ہیں، ہمارا ملک و ملت کی تعمیر میں کس قدر حصہ ہے، کس سے ہمیں خطرہ ہے اور کون ہمارا محافظ ہے۔ اس لیے تو میں مجبور ہوا کہ کرونا کا شکریہ ادا کروں کہ کرونا تیرا شکریہ۔ کرونا تیرا اس لیے بھی شکریہ کہ تیری وجہ سے آج آسمان کا رنگ بدل چکا، دھوپ اور سورج میں بہت فرق پڑ گیا ہے۔ سورج زیادہ چمکدار نظر آتا ہے، دھوپ زیادہ روشن ہو گئی ہے کیونکہ آسمان پر آلودگی
ٹریفک کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے، کیونکہ آسمان پر آلودگی لاک ڈاؤن کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے۔ موٹر گاڑیاں، ہوائی جہاز، ٹرینیں، فیکٹریاں سب بند ہونے سے فضا صاف و شفاف ہو گئی ہے، ہوا خالص ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے درخت، پھول اور پتے زیادہ تندرست اور تازہ لگ رہے ہیں۔ شور کم ہونے سے ایک سکون اور امن ہے، لوگوں کی بھاگ دوڑ ختم ہونے کی وجہ سے ایک سکون اور اطمینان سا ہے۔ انسان بہت خالص ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک انجانے خوف نے دنیا کے جلووں اور رنگینیوں سے متنفر کر دیا ہے۔ معاشرتی تنہائی، اس کی وجہ سے لوگ اپنے قریبی رشتوں کو بھی مس کرنے لگے ہیں، ان کے قریب، ان کے قرب کے لیے طلب سی پیدا ہو گئی ہے۔ ہر شخص پاک صاف رہنے لگا ہے، بار بار منہ چہرہ دھونے کی وجہ سے چہرے پر ایک عجیب سی نرمی اور تازگی آ گئی ہے۔ کام کاج بند ہونے سے گھر کے افراد ایک دوسرے کو وقت دینے لگے ہیں۔ موت کے خوف نے انسانوں کو خدا کے قریب کر دیا ہے۔ کوئی عبادت کرے یا نہ کرے، لیکن ہر کوئی ہر وقت پاک صاف اور باوضو رہتا ہے۔ لوگوں میں صفائی ستھرائی کا شعور پیدا ہو گیا ہے۔ عورتیں چاہے ماسک کی وجہ سے ہی، لیکن گھر سے نکلتے ہوئے چہرے چھپانے لگی ہیں، اور خدا کی شان کہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والی بھی، اور پدر شاہی سے آزادی کے نعرے لگانے والی، استغفر اللہ، اور خود کو برہنہ گھومنے اور چست لباس جس میں جسم عیاں ہوتے ہیں، ان سب کو عیاں کر کے گھومنے والی وہ عورتیں جو اپنا حق سمجھتی ہیں بےہودگی کو، وہ بھی آج پردے میں اور گھر میں چھپی بیٹھی ہیں۔ ایک دوسرے کو چھونا تو دور کی بات، ہر کسی سے 6 فٹ فاصلہ رکھ کر چلا جاتا ہے، جس سے کسی بھی شخص کو آزادی سے کھلی جگہ چلنے کا موقع ملتا ہے۔ ماسک لگانے کی وجہ سے چہرے کے بناؤ سنگھار میں کمی آ گئی ہے، جس سے سادگی کا احساس ہوتا ہے۔ مختصر لباس پہننے والیاں مکمل لباس پہننے لگی ہیں، لوگوں میں ایثار کا جذبہ پیدا ہونے لگا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو ایسے ہی دیکھنا چاہتا ہے، اور جب مخلوق اس کے احکامات میں کوتاہی کرے یا نظر انداز کرے، اللہ کی ریاست اور اس کے قانون میں اپنی ریاست اور اپنا قانون بنانے کی کوشش کرے، تو اس قدرت کا قانون ایسے ہی حرکت میں آ کر سب کو سیدھا کر دیتا ہے۔ جیسے اس نے نہ نظر آنے والے بظاہر معمولی لیکن حقیقتاً مہلک جراثیم کے ذریعے ایک لمحے سے پہلے سب کو سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ کاش کہ ہم اب سمجھ جائیں، سلجھ جائیں، اور اپنی منزلیں، راہیں اور ارادے اس کے فرمان کے تابع کر لیں۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل دیکھو بولو پاکستان کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، اور ہماری ہر ویڈیو کو لائک، شیئر کر کے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔